الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان کی مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، مالدار ہو یا فقیر، کالا ہو یا گورا، جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جون سی زبان بولتا ہو، جس خاندان اور برادری کا ہو، ہر ایک کی دو ذمہ داری. پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ خود دین پر چلے، وہ خود دین پر چلے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کا کہا مانے. غمی میں ہو تو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، خوشی میں ہو تو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہو تو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، مالداری اور تونگری میں ہو تو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بہر صورت اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی کا کہا مانے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے ایمانیات کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاقیات کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے معاشرت کا مسئلہ ہو، یہ دین کے 5 شعبے ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اپنے ہر کام کو ان کے دیے ہوئے اصول اور ضوابط کی روشنی میں انجام دے. یہ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی، ہر ایمان والے کی پہلی ذمہ داری کہ دین پر چلے اور 100% دیندار بنے، 100% دیندار بننے کی فکر کرے اور اس کی کوشش میں لگا رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، میں نے اس سے پہلے ایمان والوں کا مطلب بتایا ہے کہ اے ایمان والو یعنی اے میرے بندوں اور بندیوں جنہوں نے مجھے اپنا خالق و مالک، اپنا مولا اور معبود مان لیا ہے، اور میرے حبیب کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے، تو پھر اس ماننے کی لاج تو رکھو، اس ماننے کی لاج تو رکھو، ان کی اطاعت و فرما برداری تو کرو، ان کا کہا تو مانو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.
احکام خداوندی سے اور احکام نبوی سے روگردانی مت کرو، سرتابی نہ کرو، منہ نہ موڑو۔ وانتم تسمعون، درا حال ہے کہ تم اللہ کے احکام کو سن رہے ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچ رہی ہیں، تو دید و دانستہ، جانتے اور بوجھتے ہوئے، سنتے اور دیکھتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ اس لیے کہ جانتے اور بوجھتے ہوئے، دیکھتے اور سنتے ہوئے نہ ماننا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ بے ایمانوں کا شیوا ہے۔ بے ایمانوں کا شیوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں لیکن ایسا دیکھنا نہیں دیکھتے جس سے ان کو کچھ سبق ملے، وہ سنتے ہیں لیکن ایسا سننا نہیں سنتے جو ان کو سنے ہوئے کو ماننے پر آمادہ کرے۔ ان کے پاس دل ہے، دماغ ہے، لیکن دل اور دماغ سے جو کام لینا چاہیے وہ اس سے وہ کام نہیں لیتے، تو ایسے لوگوں کی طرح تم نہ بننا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا ان لوگوں کی طرح مت بنو الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، جن لوگوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ سننے کا مقصد یہ ہے ماننا، سننے کا مقصد ہے ماننا، اور جب نہیں مان رہا ہے تو گویا کہ سن نہیں رہا ہے، اور جب سن نہیں رہا ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم سن رہے ہیں؟ کیا ابو جہل نے قرآن نہیں سنا اور نبی کی زبان سے نہیں سنا، لیکن سن کر انسنی کر دی؟ ابو لہب نے نبی کی زبان مبارک سے قرآن نہیں سنا اور بار بار سنا، لیکن سن کر انسنی کر دی۔ اب اگر وہ کہے سمعنا، ہم نے سنا، جھوٹ ہے۔ اسی کہ اگر تم نے واقعی سنا ہوتا تو تم مانتے، لیکن تم نے مانا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ تم نے وہ سنا نہیں جس سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ لوگ جو سن کے انسنی کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے، سنتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، دل دماغ ہے لیکن جس مقصد کے لیے دیا گیا اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے، تو وہ یہ ہیں کون لوگ جانتے ہو؟ ان شر الدواب عند اللہ، اس روئے زمین پر چلنے پھرنے والے، رینگنے والے جتنے ہیں، اس روئے زمین پر چلنے پھرنے والے، حس اور حرکت کرنے والے، رینگنے والے، ادھر سے ادھر آنے اور جانے والے جتنے ہیں، کون ہے وہ؟ کون ہے بھی بتائیے؟ جی، اس میں کتے بھی ہیں، سور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، یہ ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو سن کے انسنی کر دیتے ہیں، دیکھ کے اس سے عبرت نہیں لیتے، سبق نہیں لیتے، دل اور دماغ جس مقصد کے لیے دیا گیا اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے، یہ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں سے بدترین انسان ہیں، بدتر لوگ ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، دواب یہ دابتن کی جمع ہے، دابتن کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ مخلوق جس کے اندر حس اور حرکت ہے، جو چلتی پھرتی ہے۔ فرمایا ان سب میں سب سے بدتر یہ لوگ ہیں، الصم البکم، جو بہرے ہیں، حالانکہ کان اللہ نے دیا ہے، سننے کی طاقت دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہرے ہیں، جو اندھے ہیں، حالانکہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اندھے ہیں، اور
پاگل ہیں، اللہ نے دل اور دماغ دیا ہے لیکن اس سے کام نہیں لیتے، اپنے خالق و مالک سے، اپنے مولا اور معبود سے، اپنے محسن اور منعم سے بے خبر ہیں، بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے لیکن دل سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے ان کو دل دیا گیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن جس مقصد سے آنکھیں دی ہیں اس مقصد میں اس کو استعمال نہیں کرنا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں، سننے کی صلاحیت دی ہے لیکن جس مقصد سے دیا اس مقصد میں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں یہ۔ اولئک ہم الغافلون، یہی وہ بدبخت ہیں جو اپنے خالق و مالک سے، اپنے مولا و معبود سے غافل ہیں، اور جو مقصد دے کر انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد سے بے پرواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسا بننے سے منع کر رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، ایسے مت بنو، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا جو کلام تم تک پہنچا ہے، نبی کی جو تعلیمات اور ہدایات تم تک پہنچی ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آؤ اور اپنے عمل کے نور سے اپنی اس شب و روز کو منور کرو۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کی پہلی ذمہ داری ہے کیا؟ کہ دیندار بنے، متقی و پرہیزگار بنے، اطاعت شعار اور فرما بردار بنے۔ کس کا؟ اللہ کا، اور کس کا؟ اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہر مسلمان اس مقصد پر آ جائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ نارمل زندگی میں تو ہم کسی نہ کسی حد تک اطاعت و فرما برداری کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نارمل زندگی سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، مثلا نارمل زندگی تھی، غم آ گیا، ہم وہاں پھسل جاتے ہیں، معاشرے کو دیکھنے لگتے ہیں، ماحول کے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کی رضا اور عدم رضا کو دیکھنے لگتے ہیں، اور اپنے حالات کو دیکھنے لگتے ہیں۔ نارمل زندگی تھی، کوئی خوشی آ گئی، اس وقت بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، فلانا ناراض ہونے پائے، فلاں کیسے خوش ہو جائے، فلاں کو کیسے خوش کر لیں، اس کو نہ شکایت ہو جائے، کسی کو نہ شکایت ہو جائے، اس کی پرواہ، اسی فکر میں لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے نہ جانے کتنے احکام کو ہم بالا طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں اگر فکر نہیں ہوتی تو صرف ایک فکر نہیں ہوتی، کیا؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، ہمارا نبی ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، ہم سے اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اس وقت یہی فکر نہیں رہتی، باقی دنیا جہان کی فکر رہتی۔ ایسے شخص کو دیندار نہیں کہتے، ایسے شخص کو متقی و پرہیزگار نہیں کہتے کہ نارمل زندگی میں تو کیسا ہے، اور جب تھوڑا سا اپنی اس زندگی سے ادھر ادھر ہوا تو پھر بالکل ہی بدل گیا۔ اور ایسے ہی موقع پر امتحان ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، حالت حضر میں ایک معمول کی زندگی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن جہاں حضر سے سفر میں گیا اور زندگی کی ترتیب تھوڑا سا بدلی، اب نمازیں غائب ہو رہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صحت میں ہے، ایک نارمل زندگی روٹین کی چل رہی، تھوڑا سا بیمار ہو گیا، اب نمازوں کی فکر نہیں۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و رسولہ، ہر مسلمان
دیندار بننے کی کوشش کرے، متقی و پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، اطاعت شعار اور فرما بردار بننے کی کوشش کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرے۔ بیوی بچوں والا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ بھائی بہن ہیں، حکمت کے ساتھ ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ ماں باپ ہیں، احترام اور تعظیم کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اگر ان کے اندر کوئی بے اعتدالی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ اپنے دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، تو ان کی بھی فکر کرے بندہ، ان کی بھی فکر کرے۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ اگر آدمی اپنے طور پر تو بہت نیک ہے اور بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، 100% دین پر چل رہا ہے، لیکن بیوی کی فکر نہیں اس کو، اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر نہیں ہے، اللہ کے دوسرے بندوں اور بندیوں کی فکر نہیں ہے، تو اس کا اپنا طور پر دیندار ہونا اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ اس نے ایک ذمہ داری پوری کی ہے، دوسری ذمہ داری سے وہ بالکل غافل رہا، جبکہ اس کے کاندھوں پر 2 ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ خود دین پر چلو، دیندار بنو، اور دوسرے تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں بطور خاص ان کا خیال رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بچیاں ہیں، اور جو تمہارے بھائی بہن ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، فرمایا ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دیا کرو اور لوگوں کو غلط اور برے کاموں سے روکا کرو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اور اگر تم اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوتاہی کرو گے، سستی کرو گے، اور لوگوں کو خیر کی دعوت دینا اور شر سے روکنا اور منع کرنا چھوڑ دو گے، تو وہ دن دور نہیں کہ تم پر عذاب خداوندی مسلط ہو جائے گا، اور پھر تم اللہ کو پکارو گے، اے اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ تکلیف، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تم چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، سسکیاں لو گے ان حالات کی وجہ سے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ کو پکارو اپنی مدد کے لیے، دستگیری کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نہ سنے۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو ارشاد ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی نے جو بات فرمائی ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے، کیا دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، انفرادی طور پر بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی طور پر بھی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ وجہ ہی والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی ترغیب دینا اور غلط اور برے کاموں سے روکنا، اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جماعت ہی میں نکلے۔ ہاں، خیر اور بھلائی کی دعوت دینا، شر اور برائی سے روکنا، اس کا بھی یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا، اور یہ بہت مفید اور نافع طریقہ ہے۔
لیکن آدمی اسی انتظار میں رہے کہ مجھے جب نکلنے کی توفیق ہوگی اور میں نکلوں گا تبھی یہ کام کروں گا، نہیں، یہ کام کرنے کا بہت طریقہ ہے اور ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا، یہ ہر آدمی اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی پیشے سے جڑا ہوا، تاجر بھی نبھا سکتا ہے، زارع اور کاشتکار بھی نبھا سکتا ہے، ملازم اور نوکر بھی نبھا سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی عہدہ برا ہو سکتا ہے، عورت بھی اس ذمہ داری کو پوری کر سکتی ہے، مرد بھی اس ذمہ داری کو پوری کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب کے کاندھوں پر رکھی ہے بلا تفریق، اس کو اتنا آسان بھی کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی اس ذمہ داری کو پوری کر سکے۔ مثلا آپ گھر سے نکل رہے ہیں، وضو کر کے گھر سے مسجد کے لیے آ رہے ہیں، گھر میں ایک آواز لگا دیجیے، بھائی سب لوگ وضو کر لو اور نماز پڑھ لو جلدی سے۔ دعوت کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ کون نہیں کر سکتا؟ یہ بتائیں، یہ کام کون نہیں کر سکتا؟ آپ گھر فیملی والے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر کے مسجد آنے کے لیے، بھئی سب لوگ وضو کر لو، وضو کر کے نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی۔ اگر مسجد میں آنے کے لائق بچے ہیں، بھائی ہیں، تو ان سے کہہ دے بھی چلو مسجد چلتے ہیں۔ وہ آئیں یا نہ آئیں، وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر لی نا، اپنا کام تو کر لیا نا، دعوت دینے کا ثواب تو آپ کو مل گیا۔ دعوت دینے کا ثواب اس پر موقوف نہیں کہ آپ جس کو دعوت دیں وہ آدمی وہ کام کرے تب آپ کو دعوت دینے کا ثواب ملے گا، نہیں، آپ نے دعوت دے دی، آپ نے اپنا کام کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اپنا ثواب لے لیا، آگے وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آواز لگانا ہے، کام کروانا آپ کا کام نہیں۔ ایک کمرہ ہے، اس میں 5 آدمی رہتے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی موبائل کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے ایک آواز لگا دے، بھئی اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی، چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنا کہنے میں کوئی حرج ہے؟ دعوت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ اور اگر 1000 آدمیوں نے مؤذن کی اذان سنی تو 1000 لوگوں کو دعوت دینے کا ثواب اس کو مل گیا۔ 1000 لوگوں کو دعوت دینے کا ثواب اس کو مل گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سنا 1000 نے اور نماز پڑھی 150 نے، تو 1000 کو دعوت دینے کا ثواب بھی اس کو مل گیا، اور اس کے دعوت دینے پر 100 لوگوں نے نماز پڑھ لی تو 100 لوگوں کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں آ گیا۔ کتنا آسان ہے دعوت دینا۔ خطیب نے خطبہ دیا جمعہ کا، 500 لوگوں نے اس کا خطبہ سنا، 500 لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ 500 لوگوں کو دعوت دینے کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور اگر 500 میں سے 10 خوش نصیبوں نے اس کی باتوں پر عمل کر لیا تو 10 لوگوں کے عمل کرنے کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں آ گیا۔ تو دعوت کا کام بہت آسان ہے، اور اتنا آسان کام بھی اگر آدمی نہ کر سکے تو پھر اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جس شخص نے کسی کو خیر اور بھلائی کے کام کی دعوت دی، فرمایا اس دعوت دینے والے کو
اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے کو ملا ہے۔ کیا اس کے میں سے کٹوتی کر کے دی جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، وہ خیر کا کام کر کے جتنے اجر و ثواب کا مستحق ہوا ہے وہ پورا کا پورا اس کو دیا جائے گا، اور اتنی اجر و ثواب اس خیر کی دعوت دینے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر اور بھلائی کے کاموں کی دعوت دینے والا خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے کے حکم میں ہے، اجر و ثواب میں برابر ہے۔ آپ کے ڈیرے میں 10 آدمی رہتے ہیں اور اس 10 میں سے 5 نمازی ہیں اور 5 نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ نے آتے ہوئے آواز لگا دی بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے آ کے نماز پڑھی، آپ کو آپ کی نماز کا ثواب مل گیا، 10 کو دعوت دینے کا ثواب مل گیا، اور وہ جو 5 نماز پڑھنے آئے انہوں نے نماز پڑھی، ان کو ان کی نماز کا ثواب ملا، اور ان کی نماز کے ثواب کے برابر اس کو بھی مل گیا 5۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت دینے کے لیے، نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کی جھولی بھر دوں۔ رحمت حق یہ نہیں دیکھتی کہ میرے بندے نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اس میں کتنی مشقت ہوئی ہے، اس میں کتنا وقت لگا ہے، نہ۔ تو اپنی دونوں ذمہ داریوں کو ہم یاد رکھیں، اور صرف یاد نہ رکھیں، ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ پہلی ذمہ داری کہ ہم خود دین پر چلیں اور دین پر چلنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں تک بھی اللہ کا دین پہنچانے کی فکر کریں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھی ہے اور غیر مسلم ہے، اس کو اپنے قریب کریں، اس کو اس مقصد سے اپنے قریب کریں کہ وہ قریب آئے اور ہم اس سے کچھ دین کی بات کریں، یا ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، ہم کو دیکھے، ہم سے کچھ دین کی بات سیکھے۔ اس مقصد سے اگر آدمی اس کو قریب کرتا ہے اور کچھ کھلاتا پلاتا ہے، کچھ ہدیے تحفے دیتا ہے، تو یہ سب عبادت میں لکھا جا رہا ہے، یہ سب عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہم سے جو ہو سکتا تو ہم نے کہی۔ اسی لیے محنت کے 3 درجے ہیں، یعنی کن کن لوگوں پر محنت کرنی ہے، کن کن لوگوں پر محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے نمبر پر ان لوگوں پر محنت کرنی ہے جو ابھی نعمت ایمان سے، نعمت اسلام سے محروم ہے، حکمت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور فکر کی برکت سے ان کو کفر اور شرک کے دلدل سے نکال کر توحید اور اسلام سے مالا مال کر دے۔ ام یقولون افطرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق ہے، اس کا تمہارے رب کی طرف سے ہونا حق ہے۔ کیوں آپ نے اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں، بجھائیں، اور کفر اور شرک، معاصی و منکرات کے انجام بد سے ڈرائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے مقدر میں ہدایت ہو، اور تمہاری اس کوشش کی برکت سے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن عاصی ہے، گنہگار ہے، غافل ہے، اس پر محنت کرو تاکہ وہ عاصی سے صالح ہو جائے، غافل سے ذاکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس طرح کا کام کرے، کہ جن کے اندر معاصی و منکرات ہیں
ان کو معاصی و منکرات کے دلدل سے نکالے، جو غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر بیداری پیدا کرے اور ان کو چوکنا اور ہوشیار کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی صالح اور ذاکر ہے، فرمایا اس پر بھی محنت ہونی چاہیے تاکہ صالح مصلح بن جائے، ذاکر کیا بن جائے؟ مذکر بن جائے۔ صالح جب مصلح بنے گا تو بھی تو دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا نا، ذاکر جب مذکر بنے گا تو پھر جو نعمت ذکر کی اللہ نے اس کو دی ہے وہ دوسروں کے اندر منتقل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ہم اپنی ان دونوں ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو محسوس کریں اور اس سے عہدہ برا ہونے کی، یعنی اس کو پورا کرنے کی، نبھانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، اور ضرورت ہو تو کسی بڑے سے اس سلسلے میں مشورہ بھی کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.